یہ لائبریری کیسے وجود میں آئی؟ مئی 1987 میں جب یہ پرانا شہر جنونی فرقہ وارانہ فسادات کی زد میں تھا، کرفیو نافذ تھا اور عام لوگ روزمرہ کی ضروریات کے بحران سے دوچار تھے، چند مقامی نوجوان لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئے۔ وہ محلے کے اندرونی علاقوں کی گلیوں سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے لوگوں کو روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں فراہم کیں۔ اس واقعہ نے 6 دسمبر 1990 کو دہلی یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن DYWA کے قیام کی راہ ہموار کی۔ یہ تنظیم 21 مارچ 1994 کو اس لائبریری کے قیام کا پیش خیمہ تھی۔ جب تنظیم کے ارکان نے ایک ایسی جگہ کے بارے میں سوچا جہاں مقامی کمیونٹی مل کر پڑھ سکے، ایک ایسا کمرہ جو اس وقت تک نوجوان کیرم، تاش کھیلنے یا آرام کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، ایک لائبریری میں تبدیل ہو گیا تھا۔ فوری طور پر کتابیں کسی بھی ذرائع سے حاصل کی گئیں۔ لائبریری کا نام 18ویں صدی کے عظیم اسلامی اسکالر اور مترجم حضرت شاہ ولی اللہ کے نام پر رکھا گیا تھا، جو خود اس تاریخی شہر کے رہنے والے تھے۔ لائبریری تیزی سے مقامیوں میں مقبول ہو گئی۔ چھوٹے سے کمرے کی دیواریں کتابوں سے بھرنے لگیں، فرش پر قالین بچھایا گیا تھا اور قارئین کے آرام سے پڑھنے کے لیے درمیان میں ایک نیچی میز رکھی گئی تھی۔ کتنی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں؟ اس لائبریری میں عربی، فارسی، اردو، سنسکرت، انگریزی، ہندی زبانوں کی کتابیں موجود ہیں۔ اس لائبریری میں عربی اور فارسی میں لکھی گئی اسی کے قریب کتابیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی کتابیں یا مخطوطات صرف یہاں اس لائبریری میں مل سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض کی عمر سینکڑوں سال ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 20,000 کتابیں موجود ہیں جنہیں انتہائی نایاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ 100 سال پرانا قرآن جس کا ہر صفحہ ایک مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ دیوان ظفر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا شعری مجموعہ ہے۔ یہ 1855 میں لال قلعہ کے اندر رویل پریس میں اردو، عربی، فارسی اور پنجابی میں چھپی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کے آخری چند صفحات پر ان کی پنجابی آیات عربی رسم الخط میں لکھی گئی ہیں۔ مرزا غالب کا دیوان اپنی مہر اور دستخط کے ساتھ ہے۔ لائبریری میں لغت کا بھرپور ذخیرہ موجود ہے۔ لغت بھی 5 زبانوں میں دستیاب ہے۔ اس میں کچھ بہت ہی نایاب مذہبی کتابیں بھی ہیں جن میں اردو میں بھگوت گیتا اور فارسی میں رامائن شامل ہیں۔ اسلامی ادب یا دہلی کی تاریخ پر اپنی تحقیق کرنے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ لائبریری بہترین جگہ ہے۔ تمام نایاب کتابوں کو اب محفوظ کرنے کے لیے ڈیجیٹل کیا گیا ہے۔ اصل جلدوں کو محفوظ رکھا جاتا ہے اور ڈیجیٹل کیا ہوا ورژن ڈسپلے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ لائبریری میں کتابوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بڑی تعداد میں کتابیں لائبریری ممبران کے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں۔ لائبریری کو یقینی طور پر ایک بڑی جگہ اور بڑے تعاون کی ضرورت ہے۔ اب تک DYWA کے ممبران اپنی جیبیہ فنڈ سے ہر چیز کا خود انتظام کر رہے ہیں۔ بالکل منفرد ہے لائبریری کے اوقات۔ لائبریری کے بارے میں ایک اور دلچسپ چیز اس کے اوقات ہیں۔ لائبریری صبح 10 بجے کھلتی ہے اور دوپہر کے کھانے کے لیے 1 بجے بند ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت بہت کم قارئین ہوتے ہیں، خاص طور پر بس محققین اس وقت لائبریری میں موجود ہوتے ہیں۔ دوپہر میں یہ لائبریری ایک کوچنگ سینٹر بن جاتی ہے، لیکن لائبریری کا سب سے دلچسپ وقت شام کا وقت ہے، جب یہ رات 9 بجے کے قریب دوبارہ کھلتی ہے۔ یہ تقریباً آدھی رات تک کھلی رہتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو لائبریری کے لیے یہ بہت غیر معمولی وقت لگتا ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب یہ لائبریری سب سے زیادہ لوگوں سے بھری ہوتی ہے۔ اس لائبریری میں ایک اور سب سے جدا چیز بھی ہے۔ یہاں پر ہر نمبر کا چشمہ موجود ہے۔ اگر کوئی انسان لائبریری پہنچ جائے اور اپنا چشمہ بھول آئے تو وہاں ہر نمبر کا چشمہ موجود ہے۔ وہ اس چشمے کو لگا کر آرام سے کتابیں پڑھ سکتا ہے۔ جاتے وقت وہ چشمہ اسی بکس میں واپس رکھ کر جانا ہوتا ہے۔ یہ بالکل ہی ایک الگ اور نئی چیز اس لائبریری میں دیکھنے کو ملی۔ اگرچہ اس کا آغاز ایک لائبریری کے طور پر ہوا تھا، لیکن اس کتب خانہ نے آہستہ آہستہ دوسرے کام بھی شروع کر دیے۔ مقامی لوگ یہاں اسکول میں داخلے کے نظام، کاروباری منصوبوں یا فلاحی اسکیموں کے بارے میں مشورہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ یہ لائبریری ہر لحاظ سے بالکل مختلف ہے۔ اس میں لوگ صرف کتابیں پڑھنے نہیں آتے ہیں بلکہ یہاں پر ضرورت مند بچوں کو مفت کتابیں بھی فراہم کی جاتی ہیں۔
ان کی تعلیم کے سارے اخراجات بھی اس لائبریری سے پورا کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیشہ سے پرانی دہلی میں پڑھائی سے زیادہ بزنس کو ترجیح دی جاتی ہے، ایسے میں اس علاقے میں لائبریری کھولنا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے۔ پروفیسر عارف علی، ڈاکٹر ثروت علی، محمد اظہر ریاضی دان، عالیہ اظہر، خلیل صاحب اور شریف صاحب۔ اس لائبریری کے بانی محمد نعیم نے جب اسکولوں کا سروے کیا تو معلوم ہوا کہ 8ویں کے بعد بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پہلی سے 8ویں تک حکومت کتابیں فراہم کرتی ہے، لیکن 9ویں کے بعد کتابیں خود خریدنی ہوتی ہیں۔ جن گھروں کی معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے وہ بچے آگے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ ان سب باتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس لائبریری نے مفت میں بچوں کو کتابیں فراہم کی۔ ہر سال 700 سے 800 بچوں کو کورس بانٹا جاتا ہے۔ 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک تعلیم کے سارے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ لیے ہیں اور ان کی پڑھائی کو جاری رکھا ہے۔